احسان تو بے شمار بے شمار ہے، زمین کا بچھونا اس کا احسان ہے، آسمان کا شامیانہ اس کا احسان ہے، سورج کی روشنی اس کا احسان ہے، چاند کی چاندنی اس کا احسان ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کا احسان ہے، زندگی کی ہر سانس اس کی احسان ہے، اور پانی کی ہر بوند اس کا احسان ہے، اور پوری دنیا کا ہر قطرہ قطرہ اس کا احسان، درخت کا پتا پتا اس کا احسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں پہ احسان کا تذکرہ نہ فرمایا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، تو ہم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ بے شک وہ محبوب حضرت ایک میٹھی سی روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، بہت پیاری۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے اسود رائی، نام یاد رکھتا ہوں اسود، اور اسود عربی زبان میں کہتے ہیں کالے کلوٹے کو، یعنی جو حبشہ کے رہنے والے ہوں گے غالباً، یا ان کا رنگ کالا ہوگا۔ اسود اور رائی کہتے ہیں چرواہے کو، یعنی جو غلام بھی ہیں چرواہے بھی ہیں، معاشرے و سماج کے اندر جن کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی۔ جس نقطے کے اوپر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے آپ سنیں گے۔ یہ اسود رائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، اور آنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور عین جہاد کے وقت جب کافروں کے ساتھ جہاد شروع تھا، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں، یہ اسود رائی آئے، اور آتے ہی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض گزار ہوئے، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو زور سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ جہاد کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ جہاد کرو۔ کیا بات ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ گزرا تھا، وہ گئے اور جانے کے بعد جہاد کے اندر مصروف ہوئے، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی دیر گزری؟ 1 گھنٹہ 1.5 مثال کے طور پہ کتنی دیر گزری؟ 1 گھنٹہ، زور سے کتنی دیر؟ 1 1 گھنٹہ گزرا۔ اب مجھے مفتی صاحب بتائیں، دنیا کے سارے تابعین اور ان میں حضرت اویس قرنی جیسے تابعین بھی موجود، بے شک دنیا کے سارے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اور خواجہ غریب نواز جیسے کروڑوں، غوث پاک جیلانی جیسے لاکھوں، اور جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب کو ایک پلے میں رکھا جائے، اور اسود رائی کہ جن کے ایمان کی مدت بظاہر صرف 1 گھنٹہ ہے، ان کو ایک پلے میں رکھا جائے، تب بھی رتبہ ان کا زیادہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا دیکھو تو صحیح، ایک بندہ مومن ہے، آتے ہی اس نے کفر چھوڑا ہے، شرک چھوڑا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، نماز ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، عمرہ بھی نہیں کیا، نیکی بھی نہیں کیے، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تسبیح نہیں، تحلیل نہیں، پاس میں کچھ بھی نہیں، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا۔ دنیا کا بزرگ ولی غوث کتب ابدال کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فضیلت کیسے ملی، یہ عظمت کیسے ملی، سبحان اللہ، یہ کیسے ملی، یہ رتبہ بلند کیسے ملا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ جیتے جاتے ایمان کی نگاہوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سبحان لیا۔ اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ حدیث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے سخت قسم کے یہ محدث ہیں، تو ان کی آگے چل کر کے ایک بات بھی سناؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس علاقے کو ساری مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ السلام کے میلاد منا کر کے ملتا کیا ہے؟ ذرا ترتیب وار صرف 2 باتوں میں ساری باتیں میں ضم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور کا میلاد کس نے منایا، کب منایا، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے برکات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. حاجی جب خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جگہ مل جائے تو وہاں تو گانا ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس جگہ پہ نماز پڑھو. نماز پڑھنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام ہے. حضرت یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ مقام ابراہیم کو یہ فضیلت کیسے ملی، یہ عظمت کیسے ملی، یہ شان کیسے ملی؟ قرآن حکیم کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اس کے قریب میں لوگ نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں کہ یہاں نماز ہے، میں پڑھوں گا، اللہ اسے قبول فرمائے گا. آخرکار مقام ابراہیم یہ ہے کیا؟ تو جواب ملے گا مقام ابراہیم یہ پتھر ہے، لیکن عام پتھر نہیں ہے. یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ کے نبی کے قدم چومے، اللہ کے نبی کے قدم چومے ہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ کے نبی کے قدم چومے ہیں. حضرت آج تک تو ایک احمق قوم پیدا ہو گئی ہے، وہ تو نبیوں کی حیات کے اوپر گفتگو کرتی ہے. یہ مقام ابراہیم کے بارے میں نے تفسیر کی کتابوں کے اندر دیکھا. حضرت ابراہیم جب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو یہ پتھر جو ہی وہ پتھر اٹھانے کے لیے حضرت ابراہیم ارادہ کرتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا، آپ پتھر اٹھاتے، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کرتے تو یہی پتھر اوپر ہو جاتا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، مینڈر کے اندر کتنے پتھر ہیں جو اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں؟ پتھر تو پتھر ہے نا، پتھر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. لیکن یہ پتھر اوپر بھی ہو رہا ہے، نیچے بھی ہو رہا ہے، بڑا بھی ہو رہا ہے، چھوٹا بھی ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. پتا چلا اللہ کے نبی جس پتھر کے اوپر قدم رکھ دے اللہ اسے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو پتھر کو بھی زندگی مل جاتی ہے، پتھر کو زندگی مل جاتی ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب پتھر کو کیسے زندگی میں کہوں؟ اٹھا کے دیکھیے بحقی شریف، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بڑا کافر آیا، بلکہ سب سے بڑا کافر ابو جہل. اور ابو جہل نے کیا کیا تھا، ذرا ایک کسی میں بیٹھا نا، اور اس نے کچھ چند ایک کنکریوں سے پکڑی. پکڑنے کے بعد آیا حضور کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود بول پڑے تو. یہ تو آسان بات تھی، آسان بات کو مشکل کر دیا. اب دیکھو مٹھی کے اندر جو ہوتا ہے اندر والے کو پتہ نہیں باہر کیا ہے، باہر والے کو پتہ نہیں اندر کیا. لیکن اللہ اللہ، ارے حضور کے غیب کی بات کرتے ہو وہ تو بہت اونچی بات ہے. جب آقا توجہ فرما دے، جب آقا نکاح فرما دے، جب مصطفیٰ کریم کی توجہ ہو تو پتھر کو بولنا آ جاتا ہے. حضور نے توجہ فرمائی، توجہ فرمانی تھی کہ وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. یہ کلمہ زندہ پڑتا ہے، یعنی حضور کی نگاہ ہو گئی، پتھر کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی دولت عطا فرما دی ہے. کیا شان ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو میں عرض کر رہا تھا مقام ابراہیم کی فضیلت و عظمت کی قرآن حکیم نے اس کی فضیلت و عظمت بیان فرمائی. تو مفتی صاحب سارے علماء یہ جواب دیں گے بات تو سیدھی سادی ہے نا، اس پتھر کو فضیلت اس لیے ملی ہے، عظمت اس لیے ملی ہے، شان اس لیے ملی ہے کہ اس کے پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک پڑے، اس وجہ سے یہ پتھر فضیلت والا ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن عارفین یہاں پہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں. وہ نقطہ کیا ہے بس وہ آپ کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے مل کر کے خانہ کعبہ تعمیر کیا. کیا تعمیر کیا؟ خانہ. اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسحاق نے مل کر کے مسجد اقصی تعمیر کی. مسجد اقصی تعمیر کرنے والے بھی حضرت ابراہیم، خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب یہاں تشریف لاتے تھے تو آپ کے تو قدم مبارک کئی پتھروں پہ پڑے. اس پتھر کی فضیلت و عظمت کیا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مولا میں نے خانہ کعبہ تو تعمیر کر دیا نا، یہ خانہ کعبہ شہر مکہ کے اندر ہے، اور مکہ بڑی فضیلت والی جگہ ہے، مکہ بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، رب فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر زور سے مجھے شہر ہم نے عرض کیا پاک پروردگار عالم شہر مکہ کی قسم تو یاد فرماتا ہے آب زمزم کی وجہ سے، مینا کی وجہ سے، مزدلفہ کی وجہ سے، میدان عرفات کی وجہ سے، اور صفا و مروہ کی وجہ سے، مزاب رحمت کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے رب نے فرمایا نہیں نہیں بہذا البلد، میں اس کی قسم اس لیے یاد فرما رہا ہوں کہ میرا سونا اسی شہر میں پیدا ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، تجدید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہر مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد دعا کی یا اللہ اپنا آخری نبی جس کے لیے زمین بنی، زماں بنا، مکین بنی، مکان بنا، مولا آسمان جس کے لیے ہم جس کے صدقے میں آئے ہیں، سارے نبیوں کو نبوت جس کے صدقے میں ملی ہے، یا اللہ وہ شان والا نبی آخری نبی بھیج دے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا۔ کتنی صفات کا؟ بولو بولو کتنی صفات کا؟ پہلی صفات ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ اللہ کی آیتیں لوگوں کو سنائیں۔ دوسری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو زور سے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ اب تعلیم کیا ہے اس پہ تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، ٹیچر، پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ بنانے والا بنا، پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر دنیا کے حالات، واقعات، معاملات الگ الگ ہیں۔ اب دنیا کے اندر آپ پوچھیں نا عزت والا کون ہے، وقار والا کون ہے، ہر بندے کا جواب الگ ہوگا۔ جو سیاسی لائن کا ہوگا وہ کہے گا دیکھو جناب کم سے کم جو آدمی MLA بن جائے، MP بن جائے، اور اس کے بعد چیف منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، یا صدر جمہوریہ بن جائے، فلاں موقع کے فلاں مقام کے اوپر، فلاں منزل کے اوپر پہنچ جائے تو وہ بڑا عزت والا ہے، بڑے وقار والا ہے۔ اب اسی طریقے سے بزنس مین کوئی ہو تو وہ پھر اپنے حساب سے بتائے گا، اور کوئی تعلیم کا سلسلہ ہو تو وہ اپنے حساب سے بتائے گا۔ لیکن آئیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا والے تو سارے کے سارے مختلف ہیں، کوئی کسی کو بتاتا ہے بہتر، کوئی کسی کو بتاتا ہے، ذرا آپ رہنمائی فرمائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والا سب سے بہتر ہے اور قرآن سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارو آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اگر اپنے گھر کے اندر جائیں اور اپنے گھروں کا ہم ذرا جائزہ لیں، ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی بھی کھلتی ہے، ہمارے گھروں میں واٹس ایپ بھی کھلتا ہے، ہمارے گھروں میں فیس بک بھی کھلتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہ جانے کتنے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں پابندی کے ساتھ ہر دن جن کے گھروں میں قرآن کھلتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، تلخ سوال ہوگا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں پابندی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے؟ میرے پیارو یہ قرآن وہ ہے صحابہ کرام کا مجمع، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، جو یہاں کا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا قرآن میں ہاتھ میں آتا ہے ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ قرآن ہے، قرآن کا ایک سرا اللہ کے دستے قدرت میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں۔ مسلمانوں اب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے یہ اچھے طریقے سے بات سننا، پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی۔ اب جب طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، خیر مینڈر میں تو نہیں آتا کیونکہ یہاں دریا ہی نہیں ہے،
لیکن ہم لوگوں نے دریاؤں و طوفان دیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے طوفانوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ طوفان آ جاتا ہے اور طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر کوئی بندہ اگر پھنس جائے تو روئے زمین پر اسے نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے، آج تک دوسرا طریقہ نہیں ایجاد ہوا۔ اب جب ہوگا تو ہم بتائیں گے، لیکن یہ جو نالے، ندیاں، یہ طوفان آتے ہیں نا، ایک طریقہ ہے، چاہے وہ ہیلی کاپٹر آئے یا اس کے علاوہ عام لوگ ایک رسہ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ رسہ ڈالتے ہیں، اور جو پھنسا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، اچھے طریقے سے وہ باندھ لیتا ہے، اور دوسرا کنارہ مضبوط ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد کھینچ کر کے اسے بھنور سے، طوفان سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں نا، اب تک تو کوئی طریقہ نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی ہو تو ہم کہتے نہیں، آج تک یہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر فلسطین کو آپ دیکھیے، افغانستان کو آپ دیکھیے، پاکستان کو دیکھیے، ہندوستان کو دیکھیے، برما کو دیکھیے، صومالیہ کو دیکھیے، چچینیا کو دیکھیے، بوسنیا کو دیکھیے، دنیا کے کئی ملکوں کو دیکھیے، مسلمانوں کو مارا بھی جاتا ہے، تباہ بھی کیا جاتا ہے، برباد بھی کیا جاتا ہے، خون سے ہولی بھی کھیلی جاتی ہے، اور انہی کو دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، انہی کو ملیٹنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اندر آج مسلمان طوفان کی زد میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر طوفان کی زد میں مسلمان نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ جناب کرکٹ کا میدان آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کرکٹ تو ہے نہیں، یہ تو میدان جہاد۔ ویسے بیوقوف اور احمق قسم کے کوئی پاکستانی منسٹر وہ کہتے ہیں دیکھو جی کرکٹ سے جیت ہو گئی ہے تو اسلام کی جیت ہو، بھائی اسلام کو کرکٹ سے لینا دینا کیا ہے؟ لیکن اس طرح کا احمقانہ ادھر سے بھی بیان، اور یہ بھی سوچتے ہیں بس پاکستان ہار گیا تو پتہ نہیں اسلام ہار گیا۔ اسلام نہ کل ہارا ہے، نہ آج ہارا ہے، نہ صبح قیامت تک یہ اسلام ہارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، رب فرماتا ہے غالب رہے گا، روئے زمین پر تو مذہب اسلام رہے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے یہ ایک بہر کے اندر مسلمان ہے، اب بہر سے باہر نکلنا ہے، کیسے نکلا جائے؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو انسان منزل کے اوپر جانا چاہے، منزل کے اوپر یعنی کوئی ٹارگٹ اگر اس کا ہو، کوئی مقام ہو، کوئی منزل ہو جہاں اسے پہنچنا ہے، اس کے لیے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ راستے کا، اگر راستہ کا صحیح نہیں ہے تو دو طرح کے نقصان۔ ایک نقصان یہ ہوگا راستہ کا کہ وہ انسان راستہ جب بھٹک جائے گا تو راستہ بھٹکنے کا فوراً سب سے عظیم نقصان یہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ اب لوگ مثالوں کے ذریعے بات سمجھتے ہیں، اس لیے مثال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جی وہ ڈائریکٹ والے، وہ کہتے ہیں بالکل کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس جائیں گے توڑ دے کے۔ اب جیسے یہ کتک کا مہینہ ہے، آج کل بہت زیادہ بارش تو نہیں ہوتی، اب کسی آدمی کو یہاں سے جموں جانا ہو تو جموں جانے کا ایک ہے سیدھا راستہ اور ایک ہے ٹیڑھا راستہ۔ ایک ہے، بولو ایک ہے سیدھا راستہ اور ایک ہے ٹیڑھا راستہ۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے؟ تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ سیدھے منکوٹ چلے جائیں، وہاں سے گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی میں ڈرائیور کے پیچھے، آگے نہیں، پیچھے بیٹھیں، اور اس کے بعد 8-9 گھنٹے لگیں گے یا 6-7 گھنٹے لگیں گے، جیسی گاڑی ہوئی آپ جموں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور ایک ہے ٹیڑھا راستہ، کہا نہیں جناب والا مجھے تو وسیلے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں، میں ڈرائیور کے پیچھے، گاڑی کا برات کیا کریں گے جی، جاؤں گا میں کیسے جاؤں گا، ڈائریکٹ جاؤں گا۔ اب یہاں سے چڑھا نکے پہ، وہاں سے پھر آگے پھر اوپر۔ اب